آپ لوگ جس کام کے لیے حاضر ہوئی ہیں یہ بہت بڑا مبارک کام ہے اور بہت برکت والی چیز ہے۔ آواز جاتی ہے سب جگہ نا؟ بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے نام پر کسی جگہ پر بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور یہ جتنے بیٹھنے والے بندے اور بندی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرشتہ لوگوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتے تم لوگ گواہ رہو، میں ان سب لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ جمع ہونا اور بیٹھنا صرف گپ شپ کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے۔ اللہ نے رات بنایا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے دن بنایا۔ اللہ نے روشنی بنایا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے اندھیرا بنایا۔ اللہ نے گرمی دیا تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے ٹھنڈی دیا۔ اللہ نے مرد بنایا تو اس کا جوڑا اللہ نے عورت کو بنایا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے نبی ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی نبی ہیں، دونوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ عورت لوگوں کو بھی ضروری ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا۔ جب نبی کا نام آئے تو سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کا بھی نبی بنایا اور عورتوں کا بھی نبی بنایا۔ آپ نے جہاں مردوں کو دین سکھلایا وہیں آپ نے عورت لوگوں کو بھی دین سکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی دو بڑی جگہ ہے۔ ایک بڑی جگہ کا نام مکہ مکرمہ ہے جہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور ایک جگہ کا نام مدینہ منورہ ہے، 400-450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ مکہ شہر چھوڑ کر آپ مدینہ میں چلے گئے، 53 سال تک آپ مکہ میں رہے اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ ٹوٹل کل عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال ہے۔ تو 53 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ مکہ سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد جو مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ان کا نام اسلام میں مہاجر ہے۔ مہاجر کے معنی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلے جانے والا۔ اور جو مدینہ کے لوگ تھے جن کے پاس گئے تھے ان کا نام پڑا انصار۔ انصار کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ تو یہ مکہ سے جو لوگ چھوڑ کر مدینہ گئے تو مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو بھی لوگ گئے تھے سب کی مدد کیا، سب کو زمین دیا، گھر دیا،
کھانا کپڑا دیا، سب پردیسی لوگ تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، تو مدینہ کے لوگوں نے ان کو سہارا دیا، مدد کیا، اس لیے ان کا نام انصار ہو گیا، مدد کرنے والے لوگ۔ تو مرد لوگ بھی تھے، عورت بھی تھی، عورت لوگ بھی مدد کرنے والی، مرد لوگ بھی مدد کرنے والے۔ اور مکہ سے جو چھوڑ کے جانے والے تھے اس میں بھی مرد لوگ بھی تھے اور عورت لوگ بھی تھی، دونوں طرح کے لوگ۔ آئیے بیٹھیے۔ تو مدینہ منورہ میں جو انصار کی عورت لوگ تھی، ایک مرتبہ اللہ پردہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مردوں کے بھی نبی ہیں، ہم عورتوں کے بھی نبی ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں ہر وقت مرد لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم عورت لوگ اس مرد لوگوں کی مجلس میں کیسے جائیں؟ اور ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ایسا کیجئے کہ ہمارے لیے الگ سے کوئی دین ٹھیک کر دیجئے جس میں پردہ کر کے ہم لوگ عورت لوگ بیٹھیں گے اور آپ سے دین کی بات پوچھیں گے، مرد لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر کے عورت لوگوں کے لیے علیحدہ سے ایک مجلس ٹھیک کر دیا۔ اس مجلس میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑی عالم، بہت بڑی عالم۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کا آدھا علم تمام مرد صحابہ سے آیا ہے اور اکیلا آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا ہے۔ اتنی نیک، اتنی عالم عورت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان کیا وہاں پر، اور یہ کہا کہ جس عورت کا 3 بچہ نابالغ مر جائے اور وہ عورت اس کے اوپر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچے کے ساتھ اس عورت کو جنت میں بھیجے گا۔ چھوٹا بچہ نابالغ بچہ ہے، مر گیا، ماں کو زیادہ دکھ ہوا، ماں نے صبر کر لیا، برداشت کیا، اس صبر کرنے کے بدلہ میں قیامت کے دن وہ بچہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری ماں کو لے کر کے جاؤں گا۔ 3 بچہ جس کا مرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی عورت کا 2 بچہ مر جائے اور وہ صبر کرے تو وہ بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا کہ ہاں، جس کا 2 بچہ مر جائے بچپن میں اور وہ ماں صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ پھر ماں عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کا 1 بچہ مر جائے اور وہ صبر کر لے تو وہ بھی جنت میں جائے گی؟ کہا کہ ہاں، جس کا 1 بچہ بھی مر جائے اور وہ صبر کر لے تو وہ 1 بچہ بھی اپنے ماں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ 3 سوال حضرت عائشہ نے کیا، لیکن حضرت عائشہ کو خود اولاد نہیں تھی۔ پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کا کوئی بچہ نہیں مرے تو اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ اس کو اولاد ہی نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے میں سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عورت نیک ہے، ایمان پر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے اس عورت کو بھی جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ لوگوں کے ذمے
بہت بڑی ذمہ داری ہے صبر کرنا۔ اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے راستے سے جا رہے تھے تو ایک بوڑھیا عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کر خوب رو رہی تھی، اور ہر جگہ کا جیسے رواج ہے، اے میرے دل کا ٹکڑا، اے میرا سونا، اے میرا چاند، اے میرا لال، نام لے لے کر کے، اور اس طریقے سے اس کی بڑائی بیان کر کر کے کلیجہ پیٹ پیٹ کر کے وہ عورت رو رہی تھی۔ وہ بچہ قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ او ماں، تم صبر کرو، تم صبر کر لو۔ تو اس عورت نے چہرہ تو دیکھا نہیں، پہچانی نہیں۔ اس نے کہا میں کیسے صبر کروں، میرے اوپر جو مصیبت ہے، اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر پڑتی تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے صبر کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہہ کے چلے گئے۔ بعد میں کوئی آدمی آ کے بتلایا کہ اے بوڑھی ماں، تم کو معلوم ہے یہ کون آدمی تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نصیحت کر رہے تھے اور تم نے الٹا پھرا کر کے جواب دے دیا۔ وہ عورت ڈر گئی، گھبرا گئی، دوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے سے غلطی ہو گئی، ہم نے نہیں پہچانا آپ کو اور آپ کو جواب دے دیا، اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب صبر کرنے سے نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے جس وقت مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کرنا، تب جا کر کے وہ صبر کا ثواب ملے گا، اور نہ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد ایک دن، 2 دن، 4 دن جب گزر جاتا ہے تو ہر آدمی کو صبر ہو جاتا ہے۔ اس صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی انعام کا وعدہ نہیں ہے۔ انعام کا وعدہ وہ ہے کہ جب جس وقت مصیبت آئی اسی وقت آدمی صبر کر لیا۔ اب صبر کا کیا معنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے تھے، ان کا نام تھا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ اس ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے یہ ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ابراہیم کا۔ تو ان کو قبر کھود کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں، آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ انورٹر بند کر لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم لوگوں کو صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، آپ خود صبر نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مطلب سمجھایا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چیخے چلائے نہیں، آواز نہ نکلے، اور ہائے میرے سونا، او میرے دل کے ٹکڑے، او میرے چاند، اور سر کا بال نوچنا، کپڑا پھاڑنا، گال پر تھپڑ مارنا، سینے پر ہاتھ مارنا، چیخنا، چلانا، یہ سب ناجائز ہے، اس سے صبر کرنا چاہیے۔ لیکن بغیر آواز نکالے ہوئے اگر آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور دل میں غم ہوتا ہے، دل دکھی ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے بندے کے دل میں ڈال دیا ہے۔ رونا چاہیے مگر آواز نہ نکالے، آنکھ سے آنسو جاری ہو، دل میں غم ہو، آدمی پریشان ہو، یہ جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ رحمت اور پیار اور محبت کی نشانی ہے۔ اور منع جو کیا گیا وہ چیخنے، چلانے، رونے، شور مچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح سے مت رونا، آواز نکال نکال کر، سینہ پیٹ پیٹ کر کے، اور آنکھ سے آنسو نکلے اور دل میں غم ہو
یہ رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں رحمت ڈال دیتا ہے، اولاد کی موت پر ہو، کسی کی موت پر ہو، اللہ ہر آدمی کے دل کو نرم بناوے۔ اللہ تعالیٰ کو نرم دل بہت پسند ہے۔ بندہ کا دل جب نرم ہوتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے، یہ رحمت کی نشانی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، تو ان انصار کی عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم عورت لوگوں کے لیے بھی علیحدہ سے کوئی دن ٹھیک کر دیجئے جس میں ہم لوگ آپ سے دین کی بات سیکھیں گے۔ لہذا عورت لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوئی دن ٹھیک کر کے عالم علماء سے دین کی باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن خالی سیکھنا کافی نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل میں کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے کہ اپنا ایمان صحیح ہو، ہر آدمی کا اپنا ایمان صحیح ہو۔ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ دیوی، مورتی، جین، بھوت، کسی کو نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے جو کچھ کر دے۔ رات اور دن کا نکالنا، زندہ مردہ کرنا، سب کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا تھا تو اس آدمی نے آ کر کے ایک بڑے مولانا صاحب سے کہا، مولانا صاحب ہم تو اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، پھر ہم اللہ کو کیسے مانیں گے بغیر دیکھے ہوئے؟ تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر ایک چاندی کا گھر دیکھا، ایک گھر دیکھا جو سفید چاندی کی طرح سے وہ گھر بنا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت محل بنا ہوا ہے کہ اس محل میں نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، کچھ بھی نہیں۔ چاروں طرف سے چاندی سے وہ گھر بنا ہوا گول خوبصورت گھر ہے۔ پھر اس گھر کے اندر ایک سونا کا گھر بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت سونے کا گھر بنا ہوا ہے۔ وہاں بھی نہ کوئی سوراخ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چاندی کا گھر، اور چاندی کے گھر کے اندر میں پھر ایک سونا کا گھر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس گھر کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ دیوار کے ٹوٹنے کے بعد اس میں سے ایک جانور نکلتا ہے، زندہ جانور نکلتا ہے، اور دنیا میں نکل کر وہ جانور وہی کام کرتا ہے جو بڑا جانور کام کرتا ہے، وہ کام وہ جانور بھی کرتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس بند گھر کے اندر اوپر سے چاندی کا گھر بند، اندر سے سونا کا گھر بند، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، اور نہ کوئی روشن دان، نہ سوراخ، اس میں اس جانور کو کس نے پیدا کیا؟ اس زندہ جانور کو جس نے پیدا کیا، ہم اسی کو اللہ مانتے ہیں۔ وہی اللہ اس میں جانور کو پیدا کیا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایسا گھر کہاں ہے؟ کہا ایسا گھر تو ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر، آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ کہا کہاں ہے ایسا؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا وہ مرغی کا انڈا ہے۔ وہ مرغی کا انڈا، سفید انڈا، اوپر سے چاندی کی طرح سے سفید انڈا، میں نہ سوراخ ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، اور اس کے اندر میں جو زردی ہوتی ہے وہ سونا کی طرح سے پیلا ہوتا ہے۔ اور مرغی جب اپنے ڈکھنا کے نیچے 21 دن لے کر بیٹھتی ہے تو اس کے بعد میں وہ گھر ٹوٹتا ہے، اور اس میں سے چیں چیں کرتا ہوا مرغی کا بچہ باہر نکلتا ہے۔ اب بڑی مرغی جیسے دانہ چن کے کھاتی ہے، ویسے ہی وہ بچہ چلنے بھی لگتا ہے اور دانہ چن کر کے بھی کھاتا ہے۔ تو اس بند گھر کے اندر اس بچہ کو کس نے پیدا کیا؟ جو پیدا کیا وہی ہمارا اللہ ہے۔ وہی اللہ اس کو پیدا کرتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی دروازہ کا ضرورت ہے، نہ گھر کا ضرورت، نہ کھڑکی کا ضرورت۔ وہ ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر جگہ کام کرتا ہے۔
तो वो मौलाना साहब वो आदमी समझ गया, कहा कि आज से हम भी अल्लाह को एक मानते हैं कि अल्लाह है। तो मेरी माँ बहन, पहला काम अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह है। जो कुछ मांगना हो, जो कुछ मांगना हो, उस एक अल्लाह से मांगें, उस एक अल्लाह से सवाल करें, वही अल्लाह पूरा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दुआ करता है लेकिन अल्लाह उसकी दुआ को पूरा नहीं करते, तो बंदा समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। ये गलत है। अल्लाह दुआ कबूल करता है, और अल्लाह के दुआ कबूल करने की 3 शक्ल है। किन किन शक्ल में अल्लाह दुआ कबूल करता है? अल्लाह आगे और पीछे की सब चीज़ों को जानता है। हम लोग सामने की चीज़ को तो जानते हैं, और आइंदा परसों, कल, परसों, 1 महीना बाद क्या होगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह को सब मालूम है। तो अल्लाह देखता है बच्चे की तरह से कि अगर कोई बच्चा हो और आग का अंगारा, अंगरा लाल जलता हुआ अगर सामने हो, तो एक छोटा बच्चा उसको फूल समझकर लेने के लिए जाएगा कि सुंदर है, खूबसूरत है, फूल है, लेकिन माँ बाप, भाई बहन उस बच्चा को रोकेंगे, नहीं 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 नहीं, हाथ में लेगा तो जल जाएगा, हाथ में लेगा तो जल जाएगा। माँ जानती है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन बच्चा तो उसको खेल समझ के लेने जा रहा है। जब बच्चा को दूर कीजिएगा तब बच्चा रोने लगेगा कि हमारा खिलौना छीन लिया। इसी तरह से हम जिस चीज़ की दुआ करते हैं, अल्लाह जानता है कि ये चीज़ अगर बंदा को दे दें हम, तब बंदा का भला होगा या बंदा का नुकसान होगा। अगर नुकसान होने वाली चीज़ है तो अल्लाह उसको नहीं देता है, रोक करके रख लेता है, और उसके बदला में अल्लाह ताला दूसरी कोई चीज़ दे देता है। जैसे कोई बे औलाद है, उसने दुआ किया कि अल्लाह हमको औलाद दे दीजिए, तो अल्लाह देखा कि औलाद देंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो उसके बदला में अल्लाह ताला औलाद ना दे करके अल्लाह ताला उसको माल दे देते हैं, रोज़ी दे देते हैं, घर बनवा देते हैं, बीमारी से अल्लाह ताला शिफा दे देते हैं, अच्छा कर देते हैं, बदला में कोई चीज़ दे देते हैं। वो बंदा समझता है कि हमारी दुआ तो कबूल नहीं हुई, नहीं कबूल हुई, अल्लाह उसके बदला में दूसरी चीज़ दे दिया। और कभी अल्लाह ऐसा करता है कि जो चीज़ बंदा मांगा और बंदा के लायक वो चीज़ हुआ तो अल्लाह वही दे देता है। और तीसरी शक्ल ये कि अल्लाह उसको रोक करके अपने पास रख लेता है। क़यामत के दिन जब बंदा को अल्लाह ताला नेकी देगा तो एक बहुत बड़े पहाड़ के बराबर उसको नेकी मिलेगी। तो बंदा कहेगा, बंदा और बंदी, ऐ अल्लाह ये कौन सा अमल का बदला है? अल्लाह कहेंगे कि तुमने दुनिया में दुआ किया था और तुम्हारी दुआ को हमने दुनिया में कबूल नहीं करके आखिरत में बचा करके रख लिया है, लो उसका बदला आज तुमको दे रहे हैं। तो वो बंदा और बंदी उस वक्त में अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, दुनिया में अगर कोई दुआ हमारी कबूल न करता तो बड़ा अच्छा था, इसलिए कि हम तो दुनिया छोड़ करके आ गए, वो तो दूसरे के लिए हो गया, अगर बचा के रखता तो आज हमको काम में मिलता वो चीज़। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। कभी अल्लाह जो चीज़ मांगिएगा वही दे देगा, कभी अल्लाह उसके बदला में दूसरी चीज़ दे देगा, और कभी अल्लाह उसको रोक करके रख लेगा और क़यामत के दिन आप लोगों को देगा। इसलिए एक चीज़ तो अल्लाह पर ईमान हो, दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। रसूल पर ईमान हो कि अल्लाह के नबी और रसूल जो चीज़ भी, जो दीन अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं वो दीन सच है, वो दीन बरहक है। हमारी समझ में आए या ना आए, जो कुछ आपने कहा है, जो रास्ता आपने बतलाया, हमारी कामयाबी इसी में है, हमको इसी में कामयाबी मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दूसरा ईमान का हिस्सा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल पर ईमान हो कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के सच्चे नबी हैं, रसूल हैं, जो दीन लेकर के आए हैं वो सच्चा है, हम उसी पर कायम रहेंगे, चाहे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अल्लाह के नबी के रास्ता को नहीं छोड़ेंगे।
اللہ کے نبی کے راستے پہ پڑے رہیں گے۔ یہ نبی پر ایمان۔ تیسرا درجہ ہے اب عمل کرنے کا، کہ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ عمل میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، سب سے اونچا درجہ نماز کا ہے۔ سب لوگ نماز کا اہتمام کریں۔ اگر نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہم آسام میں جگہ جگہ پر گھومتے ہیں، جگہ جگہ پر لوگوں کو بیان کیا کہ مرد اور عورت سب لوگ، یہ مفتی صاحب موجود ہیں، میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ جو آسام میں ہم نے صورت اختیار کیا ہے وہ صورت آپ لوگ بھی اختیار کریں۔ آپ لوگوں میں جو بچی لوگ بنات مدرسہ میں پڑھتی ہے، جیسے مفتی صاحب کا مدرسہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، یا جو لوگ اور مدرسہ میں پڑھ کر کے دین کو سیکھ لیا ہے، یا مکتب میں پڑھ کر کے دین کو سیکھ لیا ہے، ایسی لڑکی لوگ گھر گھر میں جائیں۔ مفتی صاحب ایک رجسٹر بنائیے اور اپنے محلے کے اندر کام اپنے محلے سے شروع کیجئے۔ محلے کے اندر آدھا گھنٹہ 2-3 لڑکیوں کی جماعت بنا کر ٹارگٹ کر کے روزانہ 2 گھر میں جانا ہے۔ اس گھر کی عورت لوگوں کو، بوڑھی، جوان، بہو، بیٹی جو بھی ہے، سب کو جمع کر کے ان کے سامنے سب کو نماز پہ کھڑا کروائیے۔ 100% مسلمان نماز پڑھنے والے بنیں، ان کو نماز پہ کھڑا کرائیے۔ اب بہت سے گھر میں جائیں گے تو وہ عورت لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتی، وضو کرنا نہیں جانتی ہے، تو ان کو شرم لگے گا۔ وہ لڑکی لوگوں کو بتلائیے گا کہ شرم کی بات نہ کرنا، ان عورت لوگوں کے سامنے وہ لڑکی خود پانی لے کر کے وضو کرے اور کہے کہ بھابھی، چاچی، دادی، نانی، مامی، آپ بھی پانی لے کے بیٹھیے اور دیکھیے ہم جیسے منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم کو دیکھ دیکھ کر کے آپ بھی ویسے ہی منہ ہاتھ دھوئیے۔ تو وہ جاننے والی لڑکی جب وضو کرے گی تو اس گھر کی عورت لوگ بھی اس کو دیکھ دیکھ کر کرتے وہ بھی وضو سیکھ لے گی۔ وضو آ گیا، نماز کا وقت آئے گا، وہ عورت لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتی، تو نفل نماز کی نیت سے، یا فرض نماز کا وقت ہو تو فرض، اب فرض کا وقت نہ ہو تو نفل نماز کی نیت سے وہ عورت لوگ، وہ لڑکی لوگ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے اور یہ ماں بہن کو اپنے بغل میں کھڑا کرے اور یہ کہے کہ میں جیسے رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کرتی ہوں، دادی، چاچی، نانی، بھابھی، مامی، مجھے دیکھ دیکھ کر کے آپ بھی ویسے ہی اٹھک بیٹھک کیجئے، اور ان کو دیکھ کر کے کرتے کرتے ایک دن وہ لوگ بھی اس کو سیکھ جائیں گی، سمجھ جائیں گی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ٹارگٹ ڈیلی 2 گھر کے اوپر اگر محنت ہو تو انشاءاللہ مہینہ میں 15 گھر کے اندر، مہینہ میں 60 گھر، ڈیلی 2 گھر ہو تو مہینہ میں 60 گھر کے اندر یہ آپ کا کام چالو ہو جائے گا۔ اور جب ان عورتوں کے اوپر آپ کے مدرسے کی بچی اور آپ کے مدرسے کی معلمہ محنت کریں گی تو ان عورتوں کے دل میں آپ کی بچیوں کا، آپ کے مدرسے کی محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے آسام میں جب عورت لوگ ان سبزی لگاتی ہے، کدوا، گھیورا، یہ کیا نام اس کا، سیم، گوبھی، یہ سب گھروں میں سبزی لگتی ہے، تو پہلا پھل جب پکڑتا ہے تو اس کو مدرسے میں بھیجتی ہے۔ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو اس کو مدرسے میں بھیجتی ہے۔ مرغی بچہ دیتی ہے تو مان لیتی ہے کہ ایک بچہ ہم مدرسہ کے لیے دے رہے ہیں، بکری بچہ دیتی ہے مدرسے کے لیے دیتے ہیں۔ جب ان عورتوں پر آپ کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ اس گھر کے اندر آپ کے مدرسے کی محبت پیدا ہوگی اور ان سب کے اندر دین پیدا ہوگا۔ اس لیے ماں بہن سب لوگ اپنے دین کی فکر کیجئے۔ مرنے کے بعد قبر میں یہ زندگی سب کو آنی ہے، سب کو آنی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کل آئیں گے سارے لوگ اور جنگل میں لے جا کر کے اکیلا گاڑ کے چلے آئیں گے، 50 من مٹی کے نیچے ہم اکیلے ہوں گے۔ آج گھر میں پیٹ میں درد ہو جائے، بیماری ہو جائے، سارا خاندان دوڑتا ہے، ڈاکٹر بلاتا ہے، لیکن قبر میں جب عذاب آئے گا تو وہاں کوئی بلانے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دوسری چیز جو ہے وہ نماز کی پابندی۔
اب نماز کی پابندی کرنے کے لیے پاک رہنے کی ضرورت ہے، غسل کرنے کی ضرورت۔ ہم آسام میں ایک جگہ پہ گئے، ہمارا ایک پروجیکٹ چلتا ہے، پروگرام ہر دل ہر زبان پر قرآن۔ تو بہت سی عورت لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی، ان کو پڑھی ہوئی لڑکیاں ان عورتوں کو 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹے کا 10-12 گھر ملا کر کے ایک جگہ کسی کے یہاں، جیسے یہاں پہ آپ لوگ جمع ہیں اس طرح سے 10-12 گھر ملا کر کے ایک جگہ پر ان کو جمع کرتی ہیں اور الف با تا سا سے لے کر ان کو قرآن پڑھنا سکھلاتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم پروگرام کرتے ہیں تو 323 یا 24 جگہ پر ہمارا سینٹر چلتا ہے، اور ہزاروں عورتوں نے، بوڑھی بوڑھی عورتوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ ہم پروگرام میں ایک جگہ گئے، آسام کے بڑے راجہ مہاراجہ آدمی ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، مولانا بدر الدین صاحب، ان کے بھائی سراج الدین صاحب اور میں، ہم لوگ اسٹیج پر تھے۔ 1 سال میں کتنی عورتوں نے قرآن پڑھنا سیکھا، پردہ کرا کے پردے کے پیچھے ان عورت لوگوں کو رکھا۔ 65 سال کی ایک بڑھیا، شوگر، ڈائیبٹیز، چینی کی بیماری والی، اپنی نتنی کا گردن پکڑ کر وہ آئی اور اس نے آ کر کے پردے کے پیچھے سے مائک میں سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا پوری سورت کی تلاوت کیا زبانی، اور ایسے انداز پر اس نے تلاوت کیا کہ اسٹیج پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے سب رو رہے ہیں۔ اس بڑھیا عورت نے بتلایا، میں نے بچپن میں کبھی مکتب میں نہیں پڑھا، 3 مہینہ میں لڑکیوں نے محنت کر کے ہم کو قرآن پڑھنا سکھا دیا اور اتنا سورت یاد ہو گیا، اور اب ہم دیکھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کیسی عورت، کس طریقے سے سکھایا۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہر دل ہر زبان پر قرآن، جو بچیاں آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان پر تو آپ کی محنت ہو، لیکن جو معلمہ لوگ ہیں، ہم الگ سے آپ سے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، جو معلمہ لوگ ہیں، کھریہان میں جتنا گھر ہے، ایک ہمارے بھیا کے گھر کی طرف اور ایک آپ لوگ اپنے گھر کی طرف، ایک جگہ پر آدھا گھنٹہ کے لیے ہم اس کا طریقہ بھی بتلائیں گے آپ کو، اور جو عورت عمر دراز ہو گئی ہیں، جو نہیں آ سکتی ہیں، ان لوگوں کو کیسے پڑھایا جائے، ان کو مسئلہ بتلایا جائے۔ تو ایسے ہی ہم آسام میں ایک جگہ پروگرام کر رہے تھے، تو 1000 عورت لوگوں کو پردہ کے پیچھے بیٹھوایا۔ میں نے پوچھا ان عورتوں سے کہ میری ماں بہن، مائک سے، میری ماں بہن آپ لوگ بتلائیے کہ غسل کے اندر کتنا فرض ہے۔ فرض وہ چیز ہے کہ بغیر اس کو کیے ہوئے غسل نہیں ہوگا۔ 1000 عورت میں سے ایک عورت نے بھی غسل کا فرض بیان نہیں کیا۔ میری ماں بہنوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت پوری زندگی ناپاک رہتی ہے۔ اگر غسل کا فرض ادا نہ کرے اور دن بھر دریا میں نہاتی رہے، پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور غسل کا فرض ادا کر کے 1 بالٹی پانی سے اگر نہا لے تو عورت اور مرد پاک ہو جائے گا۔ کسی نے نہیں بتلایا۔ ہم نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، تمہارے گاؤں میں جب کوئی عورت کی میت ہوتی ہے، کوئی عورت مر جاتی ہے، تو اس کو غسل تم لوگ کیسے دلاتے ہو؟ کوئی مرد تو غسل دینے نہیں جائے گا، عورت ہی جائے گی۔ جب عورت ہی کو یہ معلوم نہیں تو اس مردہ عورت کو کیسے غسل دیا جائے گا؟ اس لیے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے جاننے کی ہے۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو اس میں 3 فرض ہے۔ عورت کو جب منتھلی بیماری بند ہو، بچہ پیدا ہو کر کے خون بند ہو، میاں بیوی ملنا ملانا ہو، تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس فرض غسل کا طریقہ یہ کہ منہ میں پانی دے کر، اگر روزہ نہ ہو تو گرارا کریں، کر کے 3 مرتبہ پانی دے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی دے کر بائیں ہاتھ کی کنگڑیا انگلی سے ناک میں انگلی لگا کر 3 مرتبہ پانی دے کر ناک کو صاف کریں۔ پہلا کلی کرنا گرارا کر کے جب روزہ نہ ہو، اور ناک میں پانی دے کر ناک کو جھاڑنا انگلی سے صاف کر کے۔ اور تیسرا کام، پورے بدن پر پانی ایسے طریقے سے ڈالنا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھا نہ رہے۔ عورت لوگوں کے سر میں بال ہوتا ہے،
تو اس سے پاک ہونے کا طریقہ یہ کہ پہلے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر سر میں رکھ کر خوب گھس گھس کر کے اس کے جڑ میں پانی پہنچائیے. انگلی سے گھس گھس کے تھوڑا پانی لیا, ڈالا اور گھس گھس کر کے پورا جڑ میں, پورا سر کے جڑ میں, بال کے جڑ میں پانی پہنچ جائے اور پورے بدن پر پانی بہا لیجئے, تو عورت پاک ہو جائے گی. اس سے پہلے جس جگہ پر ناپاکی اور گندگی لگی ہے اس کو پہلے دھونا ہے. اگر ناپاک کپڑا پہنے غسل کر لیا تو پھر غسل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کپڑا میں جو ناپاکی لگی ہے پانی سے بھیگ کر کے تو وہ پورے بدن میں لگ گیا. لہٰذا اگر غسل خانہ بنا ہوا نہیں ہے تو دوسرا کوئی پیٹی کوٹ بدل لیجئے گا. صاف پیٹی, پہلے بدن کو دھو لیجئے اور دوسرا صاف پیٹی کوٹ پہن کر کے یا کوئی بھی کپڑا لپیٹ کر کے پاک کپڑا پھر غسل کیجئے, اور اس گندے اور ناپاک کپڑا کو الگ سے دھو لیا جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے. مرد بھی ویسے ہی پاک ہوتے ہیں. اگر اللہ کل موقع رکھا تو میں کچھ علماء کو بھی بتلاؤں گا, لوگوں کو بھی اس کا کام کرنے کے لیے. اب پاک ہو گئیں, وضو کیجئے گا اور وضو کر کے نماز پڑھیے گا. نمازوں میں جو چیز نہیں جانتی ہیں ایک ایک کر کے, ایک مسئلہ ایک دن میں سیکھیں گے, 30 مسئلہ 30 دن میں سیکھ لیں گے. نماز کو سیکھنے کی چیز ہے, وضو کو سیکھنے کی چیز ہے, غسل کو سیکھنے کی چیز ہے. تب جا کر کے ایک مسلمان عورت بن کر کے ہم اور آپ مسلمان مرد بن کر کے دنیا سے جائیں گے. اس لیے ان چیزوں کا سب لوگوں کو خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو پاک رکھیے. آخری بات, عورت لوگ اپنے زبان کو کنٹرول کیجئے گا. سب سے بڑی بیماری جو مسلم شریف کی حدیث ہے, انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز اس کی زبان ہے. ہزاروں نیک عمل ہوگا لیکن زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئیے گا تو زبان کی تراشی ہوئی بات, کاٹی ہوئی بات آدمی کو جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت تھی, بڑی نیک عورت تھی, تہجد پڑھتی تھی, فرض نماز پڑھتی تھی, تلاوت کرتی تھی, صدقہ خیرات کرتی تھی, ذکر کرتی تھی, لیکن جب وہ عورت مر گئی تو اس عورت کو جہنم میں لے جایا گیا. پوچھا گیا کہ ارے یہ عورت تو بڑی نیک ہے. بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ عورت جہنم میں گئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا کہ یہ عورت تو بڑی نیک عورت تھی, کیا ہوا کہ جہنم میں گئی؟ تو کہا کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی. زبان سے گندی باتیں بولنا, گالیاں بولنا, ساری نیکی ایک طرف رہے گی, زبان چلی جائے گی وہ کاٹ کے جہنم میں. اس لیے میری ماں بہنوں, ہم مرد لوگوں کو بھی, عورت لوگوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اسی لیے 2 کان دیا ہے اور زبان ایک دیا ہے. 2 کان کیوں دیا؟ کہ سنو زیادہ, 2 کان ہیں, اب بولو کم. نہ تو اللہ چاہتا تو 2 زبان دے دیتا. اللہ زبان ایک دیا, اشارہ کیا کہ بولنا کم ہوگا, سننا زیادہ ہوگا. سن کر کے صبر کر لو, اللہ سے مانگ لو. کوئی ضروری چیز ہو بات کرنے کی, ضرور بات کیا جائے, لیکن اپنے زبان کا کنٹرول کریں. بڑوں کی عزت کریں, چھوٹوں پر پیار اور محبت کی نظر ڈالیں. جتنا پیار محبت کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت بھی دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا, اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا. اس لیے اپنی زبان کو بھی خوب کنٹرول رکھیے اور ان چیزوں کو سب آدمی سیکھیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہماری طبیعت بھی اچھی نہیں, اتنی دیر بول دیے. اب مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب کچھ کہیں گے کیا؟ آئیں, ہاں, کہہ کر کے تھوڑا سا یہ کر لیجیے گا, آپ کا معمول ہے نا اپنا.